الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء 5واں پارہ، آیت نمبر 56۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ معزز سامعین و حاضرین، پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑنے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اب ان کے لیے سزا بھی اللہ نے خود ہی تجویز کر دی، اور یہ حقیقت کا بھی اور حقائق کا بھی تقاضا یہی ہے، ان کے ساتھ معاملہ الیاذ باللہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مخلوقات پر فضیلت، مرتبہ اور مقام اور برتری عطا فرمائی، عقل و فکر کے درمیان فرق کے لیے اللہ نے عقل جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، دیکھنے، سننے، پہچاننے، پکڑنے، چلنے کے لیے قوت عطا فرمائی، اور سب سے بڑی بات پھر اللہ نے انسان کو اس کی اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ خود سے ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے، راستہ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ مل گیا تو اللہ اس کو سزا دے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ رشد و ہدایت اور رہنمائی اور رہبری کے لیے اس مالک خالق رازق نے انسانوں میں ہی سے اپنی پسندیدہ ہستیاں پیغمبر اور رسول کی شکل کے اندر انسانوں کی طرف بھجوائیں، اور ان کو بڑی سیدھی اور سادہ اور فطری بات بتائی کہ دیکھیے تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، تم اس دنیا کے اندر آئے اور یہ دنیا ہی تمہاری اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو ایک اور آنے والی ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے،
آزمائش اور ابتلا کی گھڑیاں یہاں تم گزارو گے، اگر تو ایک خاص قاعدے اور کلیے کے مطابق تم نے زندگی گزاری تو آنے والے دن تمہارے بہت اچھے ہوں گے، اور اگر ان دنوں کو تم نے اپنی مرضی کے مطابق، شیطان کی خواہش کے مطابق، نفس پرستی اور ہوس پرستی کے اندر گزارا تو پھر آنے والے دن تمہارے لیے کسی خیر کی خبر نہیں لا رہے۔ ایک ایک بات پیغمبروں نے اور رسولوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچایا۔ اب جن لوگوں نے انکار کیا، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جوتے پڑیں گے، الٹے لٹکائے جائیں گے، سنگلاخ وادیوں کے اندر پھینکے جائیں گے، اور مختلف عذاب اللہ وحدہ لا شریک نے بتایا کہ جہنم کے اندر انہیں دیے جائیں گے۔ کہیں پیپ کا ذکر آتا ہے کہ پینی پڑے گی، کہیں خون کے متعلق ہے کہ یہ ان کا سامان زیست ہوگا، اور کہیں تھور کے درخت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ انہوں کا کھانا ہوگا، کچھ اور باتیں۔ اور یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک عذاب ہی کی ایک نوعیت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، دوزخ ان کی آخری آرام گاہ ہوگی، اور وہ آرام گاہ بھی کیا ہوگی؟ جہنم کی بٹی کے اندر انہیں پھینک دیا جائے گا، بنی ہوئی بکرے کی سری کی طرح ان کا سر ہو جائے گا، اور ان کا جو وجود ہے نا، چمڑی ان کی ادھر جائے گی، پگھل جائے گی، اور پھر ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے کسی انسان کو دنیا کے اندر عذاب کے اندر، آگ کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی بہت پریشان بات کہ زندہ آدمی کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، اور آگ ہے کہ بجھنے کا نام نہ لے، تو کچھ ہی دیر کے بعد، خواہ گھنٹہ ہو، 2 گھنٹے ہو، تو انسان کی کھال جو ہے وہ جل جائے گی، چربی پگھل جائے گی، اور ہڈیاں چٹک جائیں گی، اور جان نکل جائے گی، اور قصہ پاک ہو جائے گا۔ جبکہ اخروی عذاب کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ بے شک ان کی کھال ادھر جائے گی، جل جائے گی، سر ان کا بھن جائے گا، لیکن مریں گے نہیں۔ وہ اللہ جو بغیر کسی مثال سابق کے ایک قطرہ پانی سے انسان کو وجود بخشنے والا ہے، اس کے لیے دوبارہ اس جسم پر کھال چڑھانا کچھ بعید اور مشکل نہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک یہ بات فرما رہے ہیں کہ جب بھی ان کی کھال جلے گی، سڑے گی، پگھلے گی، ختم ہوگی، نئی کھال کا ایک لبادہ اور ایک لباس دوبارہ پہنا دیا جائے گا، آگ پھر انہیں کھائے گی، پھر ان کے جسم کو پگھلائے گی، اور ان کی چمڑی کو ادھیڑے گی، موت تو پھر بھی نہیں آئے گی۔ پھر دوبارہ اللہ وحدہ لا شریک ان کے جسم پر کھال کو چڑھائیں گے، پھر سے پہلے لبادے کے اندر لے آئیں گے، پھر یہ آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اور الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ کہ نہ جانے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ آیات یہی بتا رہی ہیں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے
خالدین فیہا ابدا، ایک ایسی مدت، ایک ایسا عرصہ جس کا کوئی انجام نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ معمولی جرم نہیں ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ان کا صحیح طریقے سے احترام نہ کیا جائے، اور انسان کی تخلیق اور اس کے جو تقاضے تھے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ الا لہ الملک ولہ الحکم، اللہ کی حکمرانی کا اور اس کی عبادت کا انکار کیا جائے، پیغمبروں کو جھٹلایا اور ٹھکرایا جائے، نافرمانیاں کی جائیں، تو ایسے لوگوں کا انجام اللہ وحدہ لا شریک نے بتا دیا۔ اب فریق ثانی کہ جن لوگوں نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، حق تو پھر بھی یہی ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بقول شاعر جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے تو مال کس نے دیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے کے اندر اپنی توانائیوں اور صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، یہ علم کی دولت، یہ گفتگو کا انداز، یہ انداز بیان، یہ افہام و تفہیم والی زبان، یہ دیکھنے اور سننے والے کان، آخر کس کے عطا کردہ ہیں؟ اور اگر انسان اپنی جان جان آفرین کے سپرد بھی کر دے تو پھر بھی اس ذات پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جان تو اسی کی عطا کی ہوئی۔ اگر جس کی امانت ہے اسے واپس لوٹا دی، اس میں فخر کی کیا بات ہے، اتنانے والی کوئی بات نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک کی محبت کو دیکھیے، اس کی عنایت اور کرم فرمائیوں کو دیکھیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری عطا کردہ نعمتوں کے ساتھ انصاف کیا، میرے ارسال کردہ پیغمبروں اور رسولوں کی بات کو درخوئے اتنا سمجھا اور میرے نازل کردہ احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، تو جب میرے پاس آئیں گے تو اب ان کے لیے موج میلے کا، عیش و عشرت کا، بھلائی اور خیر خواہی کا، مہمان نوازی اور عزت مآبی کا کیا انجام ہوگا؟ تو اگلی آیات مبارکہ کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی، ان کے لیے باغات ہوں گے، ان کے لیے حور و قصور و غلمان ہوں گے، اور اللہ کی ہر وہ نعمت جس کا کبھی انہوں نے سوچا ہوگا، ان کے دماغ کے اندر خیال آیا ہوگا یا خیال نہیں بھی آیا ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں۔ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ جب ہم ایسے غریبوں کی مہمان نوازی کرے گا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آداب شاہی کا بہترین اہتمام اور انتظام ہوگا، جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی اور بھرپور سایہ ہوگا۔ اب بار بار اللہ وحدہ لا شریک آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے اندر جنت کے حوالے سے پانی کی بات کرتے ہیں، پھلوں کی بات کرتے ہیں، حور و غلمان کی بات کرتے ہیں، اور یہاں بالخصوص سائے کی بات کی۔ صحرائے عرب کو ذرا نظر کے اندر دوڑائیے کہ جہاں میلوں پانی کا کوئی تصور نہیں، اور عربوں کی جنگ ایک کنویں پر صدیوں جنگ ہو جاتی تھی، ایک تالاب کی ملکیت پر جھگڑا زندگی اور موت کا مسئلہ بن جایا کرتا تھا۔ اور جنگ احد کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے، دشمن نے کنویں پر قبضہ کر لیا کہ وہ پہلے پہنچ گیا تھا،
اب مسلمانوں کے لیے کس قدر پریشانی کی بات تھی. اللہ نے رات کو بارش برسائی، مسلمان ڈلوان کی طرف تھے، پانی اکٹھا ہو گیا. زندگی کی رمق، روح جو تھی وہ مسلمانوں کے اندر دوڑ گئی. جانوروں کے لیے وافر پانی، خود اپنی ضروریات زندگی کے لیے وافر پانی، ورنہ شاید مسلمان جنگ سے پہلے یہ جنگ ہار گئے ہوتے. اور پھر جب اللہ وحدہ لا شریک بنی اسرائیل کے حوالے سے اپنی بے پایا نعمتوں کا، مہربانیوں کا، کرم نوازیوں کا، عنایتوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور وہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ صحرا کے اندر ٹھنڈی بدلیوں کا ان پر سایہ. سائے کی اصل قدر و قیمت جون جولائی کے مہینے کے اندر، اور ایسے ریگستان اور چٹیل میدان اور پہاڑی علاقے جہاں درخت نہ ہوں، انسان ذرا تصور کرے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری جنت کے اندر، میرے باغات کے اندر، میری مہنوازی کے اندر سایہ بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا، اور تمہاری خدمت کے لیے خوبصورت بچے بھی ہوں گے، اور تمہارا دل لبانے کے لیے تمہاری بیویاں بھی ہوں گی. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دیکھو، امانتیں ادا کرنی چاہیے. منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی، اذا اؤتمن خان، چند ٹکے اس کے پاس رکھ دو، محفوظ نہیں رہیں گے، وہ اس کے ہو جائیں گے، لوٹائے گا نہیں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہمیں وعظ فرماتے، بہت کم ایسا ہوتا کہ امانت کے متعلق نہ بات کرتے، کیونکہ آپ کا تو فرمان گرامی ہے کہ لا امانت لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ وعدے کا پاس نہیں ہے، امانت کی ادائیگی نہیں ہے، تو اسے اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو اور اپنے دین کو ٹٹولنا چاہیے. آج مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ جن جرائم کو اسلام نے سب سے گناؤنا جرم شمار کیا تھا، جھوٹ، آج وہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یعنی عیاری، بدماشی، بے حیائی، ان سارے جرائم کا اصل سبب اور سرا اسلام نے جھوٹ گردانا تھا. آج جھوٹ ہماری فطرت ثانیہ بن چکا ہے. اسلام تو یہ بات چاہتا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے، جانوروں تک سے بھی ٹھگی اور بے ایمانی کی بات نہ کریں. امام المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کی سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ انہیں خبر ملی کہ کسی آدمی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، امام بخاری اس علاقے کے اندر گئے کہ اس آدمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے لی. پتہ چلا کہ وہ آدمی کھیتوں میں گیا ہوا. امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ اس کے پیچھے چل پڑے. تو پتہ چلا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ صاحب پرلی طرف کھڑے، اور وہ آدمی اپنی جولی پھیلائے ہوئے اپنے گھوڑے کو پچکار رہے تھے، اور تاثر یہ دے رہے تھے کہ اس کی جولی کے اندر کوئی چیز ہے تاکہ گھوڑے کو پکڑ سکیں. اور جب گھوڑا یہ سمجھ کر کہ اس آدمی کے دامن کے اندر، اس کی جولی کے اندر کوئی چیز ہے، اس کی طرف پلٹا، اور جب قریب آیا تو اس آدمی نے اپنے گھوڑے کو پکڑ لیا، اور اس کے دامن کے اندر، اس کی جھولی کے اندر کچھ بھی تو نہیں تھا.
احتیاط کا تقاضا دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس پلٹ پڑے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ اجنبی کدھر آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، میں تو اس کا طلبگار تھا، وہ لینے آیا تھا۔ اس نے کہا ہاں میرے پاس حدیث ہے، بالکل مجھے بالکل صحیح آپ کو بھجوایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے حدیث نہیں لوں گا، بے شک تمہارے پاس حدیث ہے لیکن تمہارا کردار اس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لینے کے اندر میرے لیے مانے ہے کہ تم جانور کے ساتھ بے ایمانی کرتے۔ اور ماں نے اپنے بچے کو کہا کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، مٹھی بند تھی۔ بچہ اس لالچ کے اندر کہ ماں کچھ دے گی بھاگا آیا، تو ماں نے مٹھی کھولی تو اس کے اندر کھجور تھی۔ تو سید الاولین والآخرین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے ہاتھ کے اندر کھجور نہ ہوتی تو یہ جھوٹ تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا۔ تو امانتوں کا ادا کرنا، خواہ علم کی امانت ہو، عہدے کی امانت ہو، مال کی امانت ہو یا ذمہ داریوں کی امانت ہو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عثمان بن طلحہ کو بلایا کہ بیت اللہ کے دروازے کی چابیاں دے دو۔ اس نے چابیاں دے دیں۔ اب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دلی خواہش تھی کہ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ بیت اللہ کا کلید بردار ہونا، یہ سعادت مجھے مل جائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ایسی ہی تڑپ اور خواہش اور تمنا اپنے دل کے اندر بسائے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان یہ چابیاں لے لو، یہ تم سے میں نے لی تھی، میں تمہیں لوٹا رہا ہوں، اور قیامت تک سوائے ظالم کے کوئی شخص تم سے چابیاں نہیں چھینے۔ اب یہاں اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے کہ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے رسول کا حکم ماننا اور اولی الامر کا حکم ماننا۔ اب ہمارے حکمران اس آیت مبارکہ کو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اولی الامر بن گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ اولی الامر کی بات مانو، لیکن اسلام نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا سوچنا نہیں، پیغمبر کا حکم آ گیا غور و فکر اور تدبر نہیں کرنا، لیکن حکمران کا حکم آ گیا تو غور کرو گے کہ کیا اس اولی الامر کا حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہے، رسول کے حکم کے مطابق ہے، کیا اس معیار پر پورا اترتا ہے؟ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی کا حکم نہیں ماننا، باپ ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، شوہر ہو اور حکمران ہو۔ اور اللہ اور اس کا پیغمبر تو ایسا حکم دے ہی نہیں سکتے، ان کی تو غیر مشروط اعلان، ان کی تابعداری کا اعلان کرنا پڑے گا، لیکن اولی الامر کے اگر معاملات اگر قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق اور اللہ کے احکامات اور نبی کے احکامات کے مطابق ہوں گے تو ہمارا سر جھکا ہو۔ اگر ان کا اپنی مرضی کے قوانین ہوں گے تو کوئی نہیں مانے گا۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کے بھجوایا، اور ان کی امارت کا کچھ طرز عمل مناسب نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے اس پر کچھ عرض کیا تو انصاری امیر جو صحابی بھی تھے، اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر میں تمہیں کہوں کہ آگ کے اندر چھلانگ لگا دو، چونکہ میں امیر ہوں تمہیں میری اطاعت کرنی پڑے۔ اس صحابی نے کہا عجیب بات کرتے، آگ سے بچنے کے لیے تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کی ہے، اگر پھر بھی آگ کے اندر جلنا ہے تو پھر تو معاملہ خراب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا کہ جب تک تمہارا امیر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع تمہیں حکم دے گا تو تب بات ماننی، اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف تمہیں کوئی حکم دے تو اس کی بات کو نہیں ماننی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، انکار کرنے والے ہماری نشانیوں کا،
سوف نصلیہم نارا، جہنم کے اندر پھینک دیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلد، جب ان کی کھال ادھر جائے گی، نضجت کا بنیادی معنی پک جائے گی، سیاہ ہو جائے گی، ان کے جسم سے ادھر جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ایک اور لبادہ چڑھا دیں گے، ایک اور جلد اس کے اوپر ایک اور تہ جما دیں گے، لیذوق العذاب، عذاب تو ختم نہیں ہوگا، ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ بڑا ہی غالب ہے اور اس کا کوئی فیصلہ اور اس کا کوئی حکم دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے حکمت سے خالی نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، سندخلہم جنات تجری، باغات اور نہروں کے اندر داخل کریں گے، من تحتی الانہار، ایسے باغات جس کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، 2-4 دن کی زندگی نہیں، 10-20 برس کا قیام نہیں، 100-200 سال کی زندگی نہیں، خالدین فیہا ابدا، نہ ختم ہونے والی زندگی، لا متناہی سلسلہ، چلتا ہی رہے، کبھی نہیں رکے گا، لہم فیہا ازواج مطہرہ، باغات تو ہوں گی، نہریں بھی ہوں گی، اور پھر یہ بھی انہیں احساس دلا دیا کہ یہ الاٹمنٹ تمہاری پکی ہے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، پاک صاف ستھری خوبصورت بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ایسے باغات کے اندر جن کا سایہ بھی بڑا ہی گنا اور خوبصورت ہوگا، اس کے اندر تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جس طرح کی بھی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو۔ اگر تم کسی ادارے کے سربراہ ہو، کہیں مینیجر ہو، کہیں باپ ہو، کہیں مبلغ ہو، کہیں واعظ ہو، کہیں عالم ہو، کہیں استاد ہو، کہیں مینیجر ہو، جو بھی تمہاری ذمہ داریاں ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کر۔ صرف یہ سمجھ کر کہ آج میں کرسی پر بیٹھ گیا تو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، اپنے حقوق بھی ادا کرنا، اور پھر جب تم اہل ہی نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ رشوت دے کر، سفارش کروا کر، یا دونس اور داندلی سے، جعلی ڈگری سے کسی مسند پر قائم ہو جاتے ہیں، اب وہ کیا خاک امانت کو ادا کریں گے؟ یہاں انسان کو سوچنا چاہیے اپنے ضمیر کے مطابق کہ جس سیٹ پر بیٹھ رہا ہے کیا اس کا وہ اہل ہے؟ کیا اس کی ذمہ داریاں اور اس کے فرائض جو اس کے ذمہ عائد ہوتے ہیں وہ طریقے اور سلیقے سے ادا کر سکتا ہے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور دیکھو انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ صرف مسلمانوں کے درمیان انصاف نہیں کرنا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات کے انسان ان کے درمیان، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرک بھی فیصلہ کروانے کے لیے آتے تھے، یہود بھی فیصلہ کروانے کے لیے آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مذہبی تعصب کی بنا پر اپنے ساتھی کے حق کے اندر فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو حق بنتا تھا اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، کہ یہ اللہ کی آیت اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرو تو کسی قسم کی عصبیت کو، کسی قسم کے تعلق کو، کسی قسم کی رواداری کو، اور کسی قسم کی پارٹی بازی کو، اور کسی قسم کے تعصب کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں وصیت اور نصیحت کر رہا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کو ماننے والے اللہ کو مان لو اور اللہ کے نبی کو مان لو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کو اور بادشاہوں کو اور اپنے بڑوں کو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے کے اندر جھگڑا پڑ جائے، معاملہ خراب ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو دیکھیے کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے اور سنت رسول کیا کہتی ہے، ان تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم معاملے کو نپٹانا چاہتے ہو تو قرآن و حدیث تمہارے پاس ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر کا اسوہ اور اللہ کے پیغام اور اللہ کے احکامات تمہارے سامنے ہیں، پھر تم اس کی طرف اپنی بات کو لٹاؤ، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ معاملے کا فائنل حل ہے اور اس کے بغیر کوئی حل نہیں۔ اگر حکمران اپنی بات کرے لیکن کتاب اللہ کوئی اور بات کہے، حکمران کوئی اور بات کہے، اللہ کا پیغمبر اور بات کہے، تو تمہیں اللہ کی اور پیغمبر کی بات کو ترجیح دینی ہوگی
اور حکمران کی بات کو ٹھکرانا ہوگا۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔